السلام علیکم۔ ہادیہ میگزین کے لیے ایک بہن کا سوال آیا ہے۔ بہن پوچھتی ہیں، ہم نے بچوں کی بچپن سے دینی تربیت کی ہے، یہاں تک کہ لڑکوں کا داخلہ لڑکوں کے اسکول میں اور لڑکی کا داخلہ لڑکیوں کے اسکول میں کروایا ہے۔ دونوں بچوں کا تعلیمی سفر جاری ہے، جس میں کچھ پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کے کچھ کام ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ پڑھائی یا آنے جانے سے منع کرنے پر بچوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کو کیوں منع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میرا بیٹا وقت پر نماز ادا کرتا ہے، مگر میری بیٹی نماز کی پابند نہیں ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو نماز کی طرف کیسے راغب کروں؟ میں اپنے بچوں کو GIO کے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے کہتی ہوں، مگر وہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح کے اور مسائل دوسرے لڑکے لڑکیوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ والدین دین سے جڑے ہوں اور بچے دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں؟ براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچے جو ہے بچپن سے دینی ماحول میں رہے ہیں، سیپریٹ ایجوکیشن کو میں انہیں پڑھایا اسکولنگ تک، اور وہ بچے جو ہے والدین کے ساتھ بھی، والدین کا جو ماحول ہے وہ گھر کا دینی ماحول ہے، لیکن اب بچے کالج میں چلے گئے ہیں، تو کالج میں جانے کے بعد وہاں پر مخلوط ایجوکیشن ہے، اور ساتھ ہی لڑکا اور لڑکے مل کر پروجیکٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ سالو کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی گروپ ہوتے ہیں، پکنک وغیرہ پر جانے کی ضد کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتی ہیں کہ نہ جائیں بچے، لیکن بچے سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں آخر اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اور جو ہے دوسری بات یہ کہ نمازوں کی پابندی کے پر انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ تو دیکھیں بہن، جو بچوں پر آپ نے وقت لگایا ہے، آپ نے بچوں کو بچپن ہی سے کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں بچپن ہی سے دینی ماحول میں رہے، عقائد پر وقت لگایا، انہیں اونچ نیچ سکھایا، اور ساتھ ہی آپ نے ان کو ڈسٹینس مینٹین کرنا بھی سکھایا ہے۔ ایک انٹریکشن بچوں کو سکھانا ہوتا ہے جب وہ کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں۔ انٹریکشن یعنی کہ ایک اسٹریٹ فارورڈنیس، جس میں آپ جو ہے جذباتی طور پہ بچہ، لڑکا اور لڑکی دونوں کمزور نہ ہوں، جذباتی طور پر مضبوط ہوں، اس کے علاوہ ان میں اعتماد ہو، اور وہ اپنا اچھا برا سب جانتے ہوں۔ جو بالغ بچے ہو گئے ہیں تو ان پر والدین کا کام یہ ہے کہ وہ ان پہ حجت تمام کریں، یعنی کہ ہر چیز انہیں سمجھائیں، دنیا کی اونچ نیچ انہیں بتائیں کہ کیسے ڈسٹینس مینٹین رکھا جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں سکھائی کیوں جاتی ہیں؟ اسی لیے تو سکھائی جاتی ہے کہ جب وہ کو ایجوکیشن میں یا پھر ماحول میں ہو، اوپن ماحول میں ہو، تو وہاں پر وہ اپنے اچھے برے کو سمجھ سکے۔ بچوں میں یہ اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، وہ کسی لڑکی کے ساتھ میں کالج کے اس میں پروجیکٹ مل رہا ہے، اور کلچر تو ویسا ہی ہو گیا ہے۔ آپ بالکل علیحدہ کلچر نہیں ڈھونڈ سکتے جہاں بالکل خواتین کو علیحدہ کلچر ہو۔ آپ نے جتنا مینٹین کرنا تھا ان ماحول میں رہتے ہوئے، تو اتنا آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ برائی کی طرف نہ جائیں، کو ایجوکیشن کا ماحول نہ ہو۔ لیکن کالج کے دہلیز پر یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں کہ بہتر ماحول ملے، تو اس میں اپنے بچوں کو اپنی ذات سے متنفر نہ کریں ٹوک کر، بلکہ اٹھتے بیٹھتے سمجھاتے رہیں، ان سے پولائٹلی بات کریں، ان کے پروجیکٹ کے جو ٹیم ہے اس ٹیم ممبر کے تعلق سے بات کریں، اور اتنے نیچرل انداز میں بات کریں کہ ان کے واقعات وہ سنانے لگے بہت فرینڈلی۔ اور پھر آپ آہستہ آہستہ مطلب یہ پتہ کر لیں کہ بچہ جو ہے، بچے کو کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے۔ اس میں بچوں کو گاہے بگاہے جب ہیلدی ماحول ملے گا تو آپ انہیں اونچ نیچ سمجھا پائیں گے، آپ انہیں ڈسکس کر پائیں گے کہ کیسے ماحول ہوتا ہے، کیسے بے وقوف بنایا جاتا ہے، کیسے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، جذباتی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، کسی کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دینا چاہیے۔ بیٹے کو بھی دونوں کو بتائیں کہ کسی کے سامنے اپنی جذباتی کمزوری ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے، کبھی اوپن نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کے ایک حدود رہیں۔ آپ گفتگو کریں کسی کے ساتھ تو بہت زیادہ پروفیشنل قسم کی گفتگو ہو، اکیڈمیا سے ہو تو اکیڈمک قسم کی ہو، اکیڈمک کے علاوہ کوئی ذاتی چیزیں یا اس طرح کی چھیڑ چھاڑ یا مذاق یا ٹھٹا ٹھٹول نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ رہیں۔ اس میں آپ بچوں کو سمجھانے کے 2 چیزیں اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ انہیں بتائیں کہ جس طرح آپ جو ہے بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں، پرسنل اور ذاتی چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں، تو آپ عقد کھو دیتے ہیں۔ آپ کے ڈگنیٹی کو ہرٹ کرتا ہے سامنے والا اس وقت جب کہ آپ اوپن ہو جاتے ہیں اور اپنا وقار کھو دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ انسان بہت جلدی کسی بھی انسان کو مس یوز کرتا ہے اپنے مفاد میں جب وہ کسی بھی بات سے اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ویلیوز اور اسکلز ہیں جو بچوں کو سکھانی چاہیے کسی بھی چیز کے ساتھ انٹریکشن کے بعد۔
آپ اگر بہت زیادہ ریجیڈیٹی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا، بالکل آپ کو ایجوکیشن میں رہتے ہوئے کوئی کمبائن ماحول جوائن نہ کریں، تو اس طرح آپ لڑکے کو بھی پڑھا نہیں پائیں گی، لڑکی کو بھی پڑھا نہیں پائیں گے۔ لیکن والدین جب بچہ تھا تو والدین اس کو بڑھ کر کسی برائی سے روک لیتے تھے۔ اب بچہ نہیں ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کو برائی سے رکنے کا جو اس کے اندر جذبہ ہے وہ پیدا کریں، اس کو لاجیکلی اچھائی برائی کی تمیز سکھائیں، اور اس کے بعد اس پہ ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں، اس سے کہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی میں انوالو ہو سکتے ہو، یا کسی بھی انسان کو جذباتی طور پر اتنا کمزوری دکھانی نہیں چاہیے کسی بھی قسم کی۔ تو آپ اپنے بچوں کو ٹرسٹ کریں۔ دیکھیے بھروسہ جو ہے وہ اعتماد جب ہم کرتے ہیں تو وہ اعتماد انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، تو ان کے اندر اعتماد کریں، ان پہ اعتماد بخشیں۔ دوسری اور بات، اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ میرا بچہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا۔ تو دیکھیے نماز کے لیے بھی آپ نے 7 سال کی عمر سے تنبیہ سمجھایا ہے اور 9 سال کی عمر میں تنبیہ کی ہے، بلکہ آپ کالج جانے سے پہلے تک بچوں کو ساتھ لے کر پڑھاتی بھی رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا۔ اور بھی لوگ اسی طرح کی بات کہتے ہیں کہ اب بچہ کالج میں چلا گیا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیے نماز اگر وہ پابندی سے پڑھ رہا ہے تو کسی برائی کی طرف نہیں ہے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ نماز اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو مکمل برا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ دونوں معاملے میں اب ججمنٹل نہیں ہو سکتے۔ نماز کے تعلق سے بچے جب بڑے ہو جائیں تو انہیں تنبیہ کریں، کہیں کہ نماز پڑھیں، فجر کے وقت اٹھائیں، کوشش کریں کہ وہ اٹھیں، نہ اٹھتا ہو تو سیکھیں، سو جائیں، سنے دیں۔ جب وہ اٹھ جائے تو اٹھنے کے بعد اس سے کہیں کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر میں ناشتہ آپ کے لیے لے آؤں۔ تو اس طرح سے آپ بچے کو جب بھی وہ جاگ جائے اس میں نماز کا احساس دلاتے رہیے، اس کو بولتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے۔ اس سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی نہ ہو کہ وہ تذکیر آپ بند کر دیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہوں تو پیچھے لٹ لے کر لگ جانا، بہت زیادہ تنبیہ کرنا یا سختی برتنا، برا بھلا کہنا، اس کو برا سمجھنا، اس کو بے وقت ہونے کا احساس دلانا اور یا ہیوملیٹ کرنا، اس طرح کی چیزیں بچے کو مزید متنفر بنا دیتی ہیں۔ اور بچے نہ صرف والدین کے متنفر ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بچے اپنے والدین کے سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، اسلام سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بہت ریجڈ مذہب ہے جو اتنی زیادہ سختی برتتا ہے، اتنی زیادہ سختی کرتا ہے۔ ان طبیعتاً ایسا ہوتا ہے جب بچے بالغ ہوتے ہیں، 9 عمری میں بچے جو ہیں وہ نماز عبادتوں سے تھوڑا سا فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی برائی سے یا بہت زیادہ برے سے نہیں ہوتا۔ اس طبیعت کے اندر بچے میں خود جو ہے اس کے باڈی کچھ اس طرح کی اس کا باڈی میک اپ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات بدل لیتا ہے، اس کا دماغ بہت اوور تھنک کرتا ہے، کبھی وہ اپنے سبجیکٹ پہ فوکس ہوتا ہے، کبھی وہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے، خود میں ہی الجھا رہتا ہے، خود کی اپیئرنس کو بہت دیکھتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹل اسٹیج ہے اور اسٹیج کے سارے کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اس کو اتنا سیریس نہ لیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے۔ والدین یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا۔ بچہ ان حالات میں بگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے فوکس چینج ہوئے ہیں، اس کی توجہ دینے کے زاویے چینج ہوئے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی طرح بچوں میں آج بھی جو ہے وہ احساس باقی رہے، تو دیکھیے پہلے زمانے میں جو نظام تھا تربیت کا، اس میں ڈر اور خوف تھا، جس میں بچے جو ہے والدین کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے، پورا معاشرہ ان کی تربیت کرتا تھا، پورا معاشرہ جو ہے انہیں وہ کلچر مہیا کرتا تھا جس میں وہ بچے بھی نماز کے لیے چلے جاتے، ابو کے ساتھ نماز پڑھ کر آتے۔ لیکن اب ہمارے پاس کلچر نہیں رہا، ماحول نہیں رہا، تو ایسے ماحول میں سیلف ریلائنس بنانا، یعنی ان بچے کو سیلف موٹیویٹیڈ بنانا یا سیلف موٹیویشن دینا، سیلف موٹیویٹیڈ رکھنا جو ہے وہ والدین کے الفاظ ہیں، جو ان پر بھروسہ کرنے والے، تذکیر کرنے والے، احساس دلانے والے، تو پھر وہ ان الفاظ کے ذریعے سے وہ نماز پڑھیں گے۔ زبردستی والدین کے خوف سے نماز پڑھ لینے سے بندہ بہتر نہیں بنتا ہے، جب تک اس کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ مجھے اپنے رب کی عبادت اس کے وقت پر کرنی چاہیے۔ اور جو والدین اپنے بچوں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی جن پر انہوں نے وقت لگایا، بچپن میں لگایا، ٹین ایج میں لگایا، تو وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے ان کے نتائج کو ملیں گے، ان کو ضرور ملیں گے، ان کے بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ بس یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ان کو وقت دیں، اسپیس دیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں، اپنے آپ کو جما لیں، یعنی کہ مستحکم ہو جائیں۔ ابو جیسے 9 عمری کا پیریڈ گزر جاتا ہے، تھوڑا سا لاپرواہی کا، بات نہ سننے کا، اگینسٹ کرنے کا، پیئر گروپ کے کلچر میں ڈھل جانے کا، یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ اس عمر کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نصیحت کرتے جائیں۔ آخر میں یہی بات کہوں گی
کہ نصیحت کرنے کا جو سلسلہ ہے بچوں کا آخری عمر تک بھی انسان کے منقطع نہ ہو. جب انسان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں اور اس وقت بھی بچے موجود ہوں تو اس وقت بھی نصیحت کرنی چاہیے. یہ بات ہم نے اس کو سیکھا ہے لقمان علیہ السلام کی اس آیت سے جو اپنے بچے کو بلا کر کہتے ہیں جب ان کی وقت آخری وقت چل رہا ہے اور اپنے بچہ جو ہے ان کا بالغ ہے، بڑا بچہ ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کے کاروبار میں حصہ لے چکا ہے، پختہ عمر کو پہنچ چکا ہے. ایسے بچے کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر زمین کی تہوں میں یا آسمانوں میں پوشیدہ ہو تیری رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ بات ان ٹین ایج بچوں سے کہیں تو وہ زندگی میں، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، چھوٹے موٹے واقعات ان کے ساتھ ہوں گے، بلکہ وہ بیٹھتے بھی ہیں. نوجوان بچے جو ہیں اداس، کسی نے دھوکہ دے دیا، اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. تو یہ تذکیری الفاظ جو آپ کی زبان سے ہر وقت نکلیں گے، ہمہ وقت نکلتے رہیں گے، یہ الفاظ ان کے لیے تازیانہ بنیں گے، ان کے دل کو جھنجھوڑ دیں گے کہ ہاں میرے بڑے صحیح کہتے ہیں. پھر آپ کے اور ان کے درمیان ایک ٹرسٹ قائم ہو جائے گا. ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے گفتگو لاجیکل ہو، دلائل بہت پختہ ہوں، بات کسی جھوٹ پر یا کسی اس طرح کی نہ ہو کہ ہم بچے کو سے جھوٹ کہہ رہے ہیں یا صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ طریقہ تربیت پہلے رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بلکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ والدین لاجیکل گفتگو کرتے ہیں، والدین جو ہے بات پروف کرتے ہیں، پروف کے ساتھ کہتے ہیں. اگر میں یہ ان کی بات مان لیتا تو خسارہ نہیں اٹھاتا، نتائج کا خسارہ ہے یا پھر ٹیم ورک کا ہے. اس طرح کے احساس آپ انہیں دلاتے رہیں، مایوس بہرحال نہ ہوں. اور انشاءاللہ آپ کی جو بچی ہے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، آپ اسے بولتے رہیں، بالکل وہ انشاءاللہ پڑھ لے گی. اور اس ماحول کو اتنا ریجڈ نہ بنائیں کہ پردے کے ساتھ آپ بھیج جا رہی ہے، بچے فل لباس میں ہے، کالج جا رہی ہے، تو اگر مخلوط پروجیکٹ کر رہی ہو تو اس کو زندگی گزارنے کے وہ ہنر سکھائیں کہ کس طرح انٹریکشن ہو، کس طرح کتنا ڈسٹنس رکھا جائے، کتنی گفتگو ہو، کس طرح وہ زندگی کو گزاریں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مسائل حل فرما دے. آپ اسی طرح معاشرتی الجھن میں اپنا سوال لکھ بھیجیں، ہم جواب دیتے رہیں گے.